السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we're here for a special program. That's the children that come to story time and the children that come to kids time, and we're having a special time, a special program to celebrate Eid. Eid comes at the end of the month of Ramadan, where the adults have all been fasting and the children inshallah be doing their namazes more, making sure you're very regular and been reading the Holy Quran a lot more. And Eid is a special time, it's a special day where we celebrate, and that's what we're going to be doing today. جی جیسا کہ شاہزیبہ جی نے بتایا کہ ہم آج عید اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں کڈس ٹائم کے بچے بھی شامل ہیں اور اسٹوری ٹائم کے بچے بھی شامل ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان پورا رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ عید مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آج ہمارے پروگرام میں جو ہے امام بشیر رفیق صاحب ہیں جو آپ کو سٹوری سنائیں گے جو آپ کے لیے عید کا گفٹ ہوگا. امام صاحب بیت الفضل کے سابق امام رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ امام صاحب کو ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں کہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 4 خلفائے احمدیت کے ساتھ کام کیا ہے. جی امام صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے لگا ہوں کہ جو کئی ہزار سال پہلے اس کا واقعہ ہوا. یعنی وہ آج سے کئی ہزار سال پہلے عراق آپ جانتے ہیں ایک ملک کا نام ہے. تو اس ملک میں ایک نبی کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں نبی تھے، میسنجر آف گاڈ تھے، پرافٹ تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے عطا کیے، 2 بچے عطا کیے. بڑے بیٹے کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے وہ جب پیدا ہو گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو، ان کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، تو ان دونوں کو لے جائیں اور جہاں میں آپ کو بتاؤں ان کو وہاں چھوڑ آؤ. میں نے ان سے بہت بڑے کام لینے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. انہوں نے کچھ سامان لیا اپنے ساتھ. یعنی سامان سے مراد یہ کہ پانی کا ایک جو ہے ساتھ لے گئے، اور کچھ کھانے پینے کا کھجوریں وغیرہ اپنے ساتھ لیں، اور لمبے سفر پر روانہ ہو گئے. کئی دنوں کا سفر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ آپ ابھی چلتے جائیں، ابھی چلتے جائیں. کئی دنوں کے بعد یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا. کوئی انسان بھی وہاں نہیں تھا، پرندہ وہاں نہیں تھا، درخت وہاں نہیں تھے. بالکل وہاں پر بس پتھر تھے اور ریت تھی. تو وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں پر چھوڑ دو اور آپ یہاں سے چلے جائیں واپس. اب یہ بہت مشکل کام تھا حضرت ابراہیم کے لیے. ان کو اپنے بچے سے بھی محبت تھی، چھوٹا بچہ تھا ننھا منا، اور اپنی بیوی سے بھی بڑی محبت تھی. اور ان کو بظاہراً یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو یہاں چھوڑا تو چند دن میں جب یہ خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا،
تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ تو سوائے اس کے کہ یہاں پر مر جائیں اور تو کوئی صورت ہے نہیں، کیونکہ وہاں کوئی درخت بھی نہیں ہے کہ جس سے بچاؤ کر سکیں یا بیٹھ سکیں اس کے سائے میں۔ لیکن چونکہ خدا کا حکم تھا تو انہوں نے اس حکم کو مانا اور بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں پر چھوڑ کر وہ چل پڑے۔ ماں جو تھی حضرت ہاجرہ یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی، وہ بڑی پریشان ہوئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو وہ پیچھے پیچھے دوڑیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی ہمیں بچانے والا بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی ہمارے سر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ وہ بھی موو ہو چکے تھے، یعنی ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ ایک بچے کی قربانی دے رہے ہیں، ماں کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اپنی انگلی اس طرح آسمان کی طرف کی، گویا انہوں نے کہا کہ خدا کے حکم پر۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر آپ جائیے، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو پھر خدا ہی ہماری حفاظت کرے گا، پھر آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے گئے۔ اب ماں اور بیٹا جو بہت چھوٹا تھا وہ گود میں، یعنی ماں کے وہ سارا وقت رہتا تھا، تو یہ وہاں پر بیٹھ گئے زمین کے اوپر۔ اب وہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کی جگہ ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے توکل پر وہاں بیٹھ گئے اور حضرت ہاجرہ نے دعا کی کہ یا اللہ تیرے حکم پر یہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، اب تیرے سوا ہمارا ہے بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی درندہ آ جائے تو ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر یہ پانی ختم ہو گیا تو ہم پیاسے مر جائیں گے، اگر یہ ہمارے پاس جو کھجوریں یہ ختم ہو گئی تو پھر ہم بھوکے مر جائیں گے، تو ہی ہماری حفاظت کر، کیونکہ وہ تو چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام کیا کہ جب چند دن گزر گئے اور وہ اس میدان میں سوتے بھی تھے اور وہیں جاگتے تھے، اور سخت گرمی کی شدت میں ان کو وہیں کسی بڑے پتھر کے نیچے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ سائے میں رہیں، تو ان کا پانی کا جو تھا ایک ذخیرہ، چھوٹا سا ایک مشک میں پانی لے کر گئے تھے، وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل جو بہت چھوٹے بچے تھے انہوں نے چلانا شروع کیا، رونا شروع کیا، اور انہوں نے کہنا شروع کیا اپنی والدہ کو، مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ اب پانی تو ہے نہیں، تو اب ماں کا قدرتاً جو ہے کیفیت بہت خراب ہوئی، کیونکہ ماں ہمیشہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ آپ کی مائیں بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں، آپ کے لیے کھانے بناتی ہیں، آپ کے لیے پانی اگر ضرورت ہو تو پانی مہیا کرتی ہیں، آپ کے لیے کپڑے بناتی ہیں، تو اسی طرح ہر ماں کرتی ہے۔ تو اب وہ بھی ماں تھی حضرت ہاجرہ، تو قدرتاً ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ رونے لگ پڑی اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنے لگ پڑی کہ یا اللہ اب اس بچے کو تو بچانے والے سوائے تیرے ہے کوئی نہیں۔ اسی فکر میں بچے کے، تو انہوں نے بچے کو تو ایک جگہ زمین کے اوپر رکھ دیا اور خود پانی کی تلاش میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان میں چکر لگانے شروع کیے۔ کبھی ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی، ادھر ادھر دیکھتی، شاید کوئی پرندہ نظر آئے، کیونکہ پرندے اکثر پانی کے ارد گرد رہتے ہیں، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف آتی، اور اسی شدید گھبراہٹ میں وہ جو اس میں چکر لگا رہی تھیں، ان پہاڑوں میں 7 چکر انہوں نے لگائے، اور بار بار آ کر اپنے بچے کو دیکھتی تھی، اور اس بچے کی حالت جو تھی وہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ماں کو یقین ہونے لگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اب بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہوتی ہے۔ جب آخری چکر میں حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل کے نیچے ایک پانی کا چشمہ شروع ہو گیا، نیچے سے زمین سے پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی اور دوڑی دوڑی آئیں، اور اس پانی کو روکنے کے لیے کہ بہہ نہ جائے اس کے ارد گرد کچھ پتھر رکھے،
اور وہ پانی کا چشمہ یا پانی کا جو فاؤنٹین تھا وہ چل پڑا۔ اب پانی ان کو مل گیا، یہ بہت بڑی بات تھی، ایسی صحرا میں پانی کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو پانی کو ملنے کے ساتھ زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کو خوب پانی پلایا، خود بھی پانی پیا، اور وہاں پر اس کے ارد گرد رہنے لگ پڑی۔ کچھ دن جب گزر گئے تو کچھ پرندے بھی آنے شروع ہو گئے، کیونکہ پرندے پانی کی تلاش میں گھومتے ہیں۔ تو وہ جب پرندے بھی آنے شروع ہو گئے تو وہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ یعنی کیروان وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہاں تو پانی کبھی تھا نہیں، تو یہ پرندے یہاں کیسے آ گئے، کیونکہ اگر پانی نہ ہو تو پرندے تو آتے نہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے 2-3 آدمی بھیجے اور کہا پتہ تو کرو یہ پرندے کہاں کس جگہ پر ہیں۔ وہ ان پرندوں کے ساتھ آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، پانی کا ایک فاؤنٹین ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس اجازت دے دیں تو ہم بھی یہاں سے پانی پی لیں، اور ہمارا قافلہ ہے، ہمارے پاس پانی، ہمارے پاس بھی کمی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ تو کسی پہ بند نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ قافلہ جو تھا، وہ کیروان جو تھا، وہ سارے کا سارا وہاں پر آ گیا، اور انہوں نے پانی پیا، اور وہاں پر وہ سیٹل ہو گئے۔ اس طرح وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ولیج شروع ہو گیا، اس کا نام رکھا گیا مکہ۔ مکہ آج بھی موجود ہے، اور ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ہر سال وہاں پر جاتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں پر مکہ کی آبادی شروع ہو گئی، اب اسماعیل بھی آہستہ آہستہ بڑے ہونے شروع ہو گئے۔ وہ ان کی عمر جب کوئی 10-12 سال کی ہو گئی تو، اور وہاں پر اب کافی لوگ بھی آباد ہو گئے، تو ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بچے اور ماں کو ملنے کے لیے آئے، اپنی بیوی کو۔ وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کافی آبادی ہو گئی ہے۔ وہ خود بڑے حیران ہوئے، اور بچے سے اور ماں سے مل کر ان کو بہت خوشی ہوئی۔ ابھی وہ مکہ میں ہی تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک کمرہ بناؤ جو میرا گھر ہوگا، اور ساری دنیا اس کمرے کی طرف آئے گی اور یہاں میری عبادت کرے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ایک کمرہ بنانا شروع کیا، جو کافی دن لگ گئے، کیونکہ ان کے پاس ارد گرد پہاڑوں سے پتھر لے کر آتے تھے اور وہ کمرہ بناتے تھے۔ تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے ایک کمرہ بنایا جس کی چھت کوئی نہیں تھی، اوپن تھا، اوپر سے اوپن تھا۔ تو اس میں وہ بن گیا، اور اس میں ایک پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ایک طرف ایک کونے میں لگایا گیا، جس کو آج کل ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ کالا پتھر تھا، تو جو کہ قریبی پہاڑیوں سے ان کو ملا تھا، وہ انہوں نے بطور نشانی لگا دیا۔ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں۔ اب آپ کو طواف کی نہیں سمجھ آئے گی۔ طواف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس جگہ پہنچتے ہیں تو اس کے ارد گرد دوڑ کر یا تیز چل کر 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے جو ہم خدا سے کرتے ہیں۔ تو اس کی نشانی کے طور پہ حجر اسود کو لگایا کہ یہاں سے وہ سٹارٹ کریں اپنا جو طواف ہے۔ یہ جب تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس کے قریب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے مولا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ کمرہ تو بنا دیا ہے، اب تو اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لے، تو یہاں کے لوگوں کے لیے سامان کر دے کہ ان کو کبھی رزق کی تنگی نہ آئے، یعنی یہ کبھی بھوکے نہ ہوں، ان کو اچھے اچھے پھل بھجوانا۔ اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، جو لوگ یہاں پر آئیں وہ نیک ہوں، وہ تیری بات ماننے والے ہوں، تجھ پہ ایمان لانے والے ہوں۔ چنانچہ یہ دعائیں جو ہیں، یہ قرآن مجید جو ہماری کتاب ہے مذہبی، جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی
آج کل تو رمضان ہے، بلکہ رمضان ختم ہونے والا ہے، تو لوگ پڑھتے ہوں، آپ کے والدین بھی پڑھتے ہوں گے، باقی بھی پڑھتے ہوں گے، تو قرآن میں بھی یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس طرح خانہ کعبہ، اس کا نام رکھ دیا گیا خانہ کعبہ، اور وہ آج بھی موجود ہے، اور اس ہزاروں سال سے لوگ وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہاں پر اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور وہاں پر سجدے کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو دنیا بھر میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو ان کو حکم دیا کہ وہ اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ چنانچہ ہم ساری دنیا میں اب مسجدیں جب بنتی ہیں، وہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے۔ یہ جو بیت الفتوح ہے، اس کی بھی جو ہم منہ کرتے ہیں سامنے کی طرف، وہ در حقیقت مکے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ بیت الفضل میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ جتنی ہماری مسجدیں ہیں، دوسری مسجدیں ہیں، وہ مکہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بہت عزت بخشی، اور اب بھی بخش رہا ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان کیا۔ اس کی ایک الگ سٹوری ہے، لیکن اس کا آج وقت نہیں ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو دشمن کے حملوں سے بچایا ہے، اور خدا نے وعدہ کیا کہ کوئی اس کو تباہ نہیں کر سکے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اس کی حفاظت کی ایک بڑی اچھی سٹوری ہے، جس کا وقت اس وقت نہیں ہے، وہ میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے جو ہم جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ، یہ اس کی کہانی ہے کہ یہ کس طرح بنی۔ اور آج مکہ بہت بڑا شہر بن چکا ہے، وہاں پر بڑے بڑے ہوٹل بھی ہیں، اور اب حالات بدل گئے، لیکن جب وہ آغاز شروع ہوا تھا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا شہر بنا دیا۔ اور سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے مکہ کو یہ دی کہ ہمارے آخری رسول حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ وہاں پر پیدا ہوئے، اور انہوں نے وہیں سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور وہ آخری شریعت لے کر آئے، اور انہوں نے آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ہے قرآن مجید وہ لے کر آئے، اور یہ انہوں نے پیشگوئیاں بہت ساری کیں۔ تو یہ ہے سٹوری خانہ کعبہ کی۔ جزاک اللہ امام صاحب، آپ سب کو پسند آئی سٹوری؟ اچھی لگی؟ سنی آپ لوگوں نے سب نے دھیان سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کون بتائے گا؟ سوسن نے کیا شیئر کرنا ہے؟ کہ جب بھی آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، اللہ میاں سے دعا کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ جی، آپ کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو اللہ میاں سے دعا کرنی چاہیے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہم ہمیشہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، یا ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر دفعہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا مساجد میں ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم ایک خاص سائڈ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو آج بچے جو ہیں وہ عید کے حوالے سے بہت کچھ بنا کر لے کر آئے ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو شروع کریں ایک ایک کر کے، کون دکھائے گا سب سے پہلے؟ چلو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، آپ دکھائیں آج آپ کیا بنا کر لائی ہیں۔ مائک دیں۔ ایک بنا کے یا نیچے بندے سارے مل رہے ہیں اور دعا کریں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی، خانہ کعبہ کی تصویر بنائی ہے۔ دیکھا آج آپ نے خانہ کعبہ کی سٹوری سنی ہے، اور آپ کی ایک دوست جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر لائی ہے، اور اس میں لوگ بنے ہوئے ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، اور اوپر عید مبارک لکھا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا بنایا آپ نے، جزاکم اللہ۔ اس کے علاوہ علیہ کیا بنا کر لائی ہے آج؟ علیہ نے موسک بنائی ہے نا؟ جی، سب کو دکھائیں آپ نے کیا بنایا ہے، ادھر بھی دکھائیں۔ اوکے، چلیں آگے دیں، مائک دیں۔
آپ کیا لائی ہو؟ باریہ بھی ماسک بنا کر لائی ہے. میں یہ بھی بنا کے لائی. یہ بھی بنا کے لائی ہو. اسٹار بھی ہے, مون بھی ہے نا, دیکھا کتنے سارے اسٹارز ہیں. اور ماسک بنا کر لائی ہے. یہ کون سی ماسک ہے باریہ؟ یہ فلائی ہے. یہ فلائی. جی, اور آگے مائک دیں. آپ کیا لائی ہو بنا کے؟ کڈس ٹائم کے بچے بھی جو ہیں وہ آج کچھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. وہ عید مبارک کا اسٹارز بھی. اور جی میری باجی نے ڈرا کیا اور میں نے کلر کیا. جی, چلیں سب کو دکھائیں اور مائک آگے کریں. اور کون بنا کر لایا ہے؟ بریرہ کیا لائی ہے آج؟ میں نے ایک پوسٹر بنایا تھا. پوسٹر بنایا ہے. اور کہتے ہیں کیا عید پہ کہتے ہیں پہلے چاند رات ہوتی ہے, پھر وہ چاند رات کو مہندی لگاتے ہیں, پھر چوڑیاں پہنتے ہیں, پھر کپڑے پہنتے ہیں, پھر عید نماز پڑھنے کھاتے, جاتے پھر ہیں. عید نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور یہ دعا ہے جب آپ عید نماز پڑھنے جاتے ہو, اور یہ عیدی پھیر دیتے ہیں. ہاں دیکھا, بچوں کو عیدی فوراً یاد ہے نا. عیدی ملتی ہے سب کو. Eid is a very special day, so we prepare for it the night before and we get our clothes ready and we get dressed up so that we all have a nice day on Eid. And Barira was telling us about what we do and how we celebrate Eid. تلا کیا لایا ہے؟ I made this see-through glass. And And it says Eid Mubarak. Mubarak on the moon. جی, دیکھا کتنا اچھا اسٹینسل بنایا ہے تلا نے, اور عید مبارک لکھا ہے. اور کون؟ عنایہ کیا لائی ہے بنا کر؟ میں نے سب کو کچھ کہنا ہے. کہنا ہے عید مبارک. عید مبارک, خیر مبارک. اور کون بنا کر لایا ہے؟ اسرا کو دیں. اسرا کارڈ بنا کر لائی ہے. عید مبارک کا کارڈ بنایا ہے. عید مبارک کا کارڈ بنایا. آپ نے دیکھا کتنا کریٹیو کارڈ ہے. کارڈ جب کھلتا ہے تو ایک ماسک بنتی ہے. جزاک اللہ. جی, سبیحہ کو دیں مائک. سبیحہ کیا لائی ہے بنا کر؟ میں نے عید مبارک لکھا ہے, اور ایک مون اور ایک سٹارز ہے. جزاک اللہ. چلیں ادھر دیں, مائک دیں. آپ کیا لائی ہو بنا کر؟ میری نانی جان نے مجھے یہ دی ہے. آپ کی نانی جان نے آپ کو یہ دی ہے؟ عید والے کپڑے. عید والے کپڑے دیے ہیں. واہ, لکی ہو. اوکے, اور کس کے پاس, اور کون دکھائے گا؟ جی, پہلے ادھر پاس کر دیں تاکہ ادھر سے دکھا دیں, پھر باقی پیچھے سے بچے دکھائیں گے. میں نے گھر میں یہ بنایا تھا, یہ پھول کیا تھا, اور پھر یہ لکھا تھا. عدنان نے کارڈ بنایا ہے اور اوپر پھول لگایا ہے اس نے کاٹ کے. اور کون بنا کر لایا ہے؟ آپ کیا لائے ہو بنا کر؟ اوکے, چلیں پیچھے دیں عثمان کو. بنا کے لایا, اس کے اوپر لکھا ہوا عید مبارک. جزاک اللہ. بہت پیارا کارڈ ہے. آپ نے دیکھا اوپر اس نے چوڑیاں لگائی ہیں اور اندر ساری ڈرائنگز کی ہیں اور ہینڈ بنائے ہیں. جزاک اللہ, بہت پیارا ہے. اس کے علاوہ اور کون لایا ہے؟ جی, چلیں مائک ادھر پاس کریں. عیشا کیا لائی ہے؟ I made this card with my mom's help, and it says Eid Mubarak, and then she told me to draw balloons for the celebrations. جی, اور عیشا یہ کچھ چوڑیوں کے اور مہندی کا کچھ بنا کر لائی ہے. بیچ میں مہندی ہے اور چوڑیاں ہیں. دیکھا, گرلس کے لیے عید ہمیشہ بہت اسپیشل ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری چوڑیاں ملتی ہیں, بینگلس ہیں نا,
اور مہندی لگاتے ہیں. سو ہماری عید اور بھی کلرفل ہو جاتی ہے. بوائز بھی اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, شلوار قمیض پہنتے ہیں, ہے نا. اور اس کے علاوہ نوال کو دیں مائک. نوال کیا لائی ہے؟ میں نے عید کا کارڈ بنایا ہے. عید کا کارڈ بنایا ہے. واو, بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جی اس کے علاوہ اور کون لایا ہے؟ مدیحہ. پیچھے دیں مدیحہ کو. میں نے 3 کارڈس بنائے ہیں اور ایک رمضان کا ہے اور 2 عید کے ہیں. جزاک اللہ. اس کے علاوہ سوسن آپ کیا لائے ہو؟ میں عید کی ایک پکچر ہے. جزاک اللہ, بہت اچھی ہے. اور میں نے ایک کارڈ بنایا تھا. کارڈ بنایا ہے. جزاک اللہ بیٹے. ہو گیا, سب نے دکھا دیا. اب باری ہے ماریا کی نظم کی. جی ماریا آپ نظم سنا دیں. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی, ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میاں رانی. سبحان میاں رانی, سبحان میاں رانی. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. جزاک اللہ. اس کے علاوہ ہمیں ودیہ نے سنانی ہے نظم. جی ودیہ. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل راہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. اور اب باری ہے ای میل کی. ہمیں مریم ذکریہ نے جو ہے وہ بھیجی ہے شکاگو USA سے بنا کر.
یہ ایک ڈرائنگ ہے. آپ کچھ بھی ہمیں بنا کر بھیجتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم بچوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنے پیار سے اور اتنی دور سے بھیجتے ہیں, ہے نا؟ اچھی ہے نا؟ And we've received a picture from Shamila and Danielle Zakaria from Chicago in USA. And they look like they've put a lot of hard work into this picture and sent it to us all the way from America. And we've had an email from Nabiha, who says she's 8 years old and she lives in Surrey in the UK. And she says she's a Muslim and she really likes our show. And she said Happy Ramzan as well. آپ سب کو بھی MTA کی طرف سے, اسٹوری ٹائم ٹیم کی طرف سے اور کڈس ٹائم ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ عید آپ سب کے لیے بہت بابرکت ہو. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انہیں ان کی عید کیسی گزری اور انہیں ہمارا عید کا یہ پروگرام کیسا لگا. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں storytime@mta.tv. اس کے علاوہ آپ kidsTime@mta.tv کے اوپر بھی ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 16 گریسٹن ہال روڈ اور ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کیجئے MTA آن-لائن 1 اسٹوری ٹائم یا پھر MTA آن-لائن 1 کڈس ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کہ اگلے ہفتے کچھ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.